اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العظيم. دو آیات 25 اور 26 سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوئی. پہلی آیت کا آخری حصہ باقی ہے گفتگو کے لیے. پوری آیت کو ہم نے سامنے رکھا ہے، دہراتے ہیں. اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں انہیں جب بھی کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتا جلتا ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ یہ اس سے پہلے بھی ہمیں ملتا رہا ہے. اور وہاں ان کے لیے ازواج مطہرہ، ازواج زوج کی جمع ہے، مرد عورت کے لیے زوج ہے اور عورت مرد کے لیے زوج ہے. عام طور پر اس کا ترجمہ ہم یہاں اس طرح کر دیتے ہیں وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، لیکن یہ دو طرفہ ہے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ بشارت جو اہل ایمان کو دی گئی ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جنت میں داخلہ ممکن ہے. اور اس سے پہلے والی آیت کے اندر جہاں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اگر یہ قرآن اس کے بارے میں تمہارا تصور یہ ہے کہ یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے تو تم بھی ایک صورت اس سے ایسے بنا لاؤ. جو بھی حمایتی بلا سکتے ہو بلا لو اس کام کے لیے مددگار. اور جب تم ایسا نہیں کر سکتے اور کر ہی بھی نہیں سکتے، جب تم ایسا نہ کرو اور تم ایسا کر بھی نہیں سکتے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور اس کے بعد یہ بات تھی کہ بشارت دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ مضمون اس طرح ہمارے سامنے تھا، اور پھر وہاں جو کچھ ملے گا تو یہاں صرف اس کا ہلکا سا نقشہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے. صرف باغات کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ وہاں جو کچھ کھانے کو دیا جائے گا اجنبی نہیں ہوگا کہ اجنبیت ہو پتہ نہیں کیا چیز دے دی ہے، بلکہ وہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے بھی ہوں گے. اور اس اعتبار سے کہ بھی بار بار دیے جائیں گے تو کہیں گے ابھی تھا اور ابھی پھر ہے، اور پھر اس کے اندر لذت اور تمام چیزیں دنیا کے پھلوں سے کوئی ان کی مطابقت ہی نہیں ہوگی، یعنی اتنے زیادہ. تو بہرحال یہ چیزیں قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کی گئی ہیں، جنت کے تذکرے اور جنت کی نعمتیں، اور جو انسانی تصور میں جو عیش و آسائش کا جو تصور آ سکتا ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے. سورہ واقعہ کے اندر، سورہ دہر کے اندر، سورہ رحمان کے اندر، یعنی تفصیل کے ساتھ پورے رکوع جو ہیں اس میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ جنت کیسی ہوگی، وہاں کیا کیا ہوگا، اور اسی طرح مختلف مقامات ہمارے یہ بتا رہے ہیں. تو یہاں صرف دو ہی باتیں ہمارے سامنے رہی. تیسری بات یہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ وہاں ان کے لیے پاکیزہ، مرد کے لیے بیوی اور عورت کے لیے شوہر، یعنی پاکیزہ ازواج ہوں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی. ہم اپنی بات اس طرح کریں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ جو بات ہے پاکیزہ ازواج کی بات، دنیا میں انسان یہ رشتہ اسے
ضرورت کے طور پر بھی ہے، اللہ کا نظام بھی ہے جیسا اس نے بنا رکھا ہے کہ انسان اپنی زندگی امن اور اطمینان کے ساتھ اسی طرح بسر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اس کی فطرت میں رکھ دیا ہے کہ اسے اپنا ایک جوڑا درکار ہوتا ہے۔ اور یہ بات اتنی اہم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں جب بات کی ہے تو یہ بتایا کہ آدم کو پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی فوراً ہی جو دوسرا کام ہوا ہے وہ کیا ہے کہ ان کے لیے ان کا جوڑا انہی سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ یعنی جو پہلا رشتہ دنیا میں وجود میں آیا ہے، جو پہلا رشتہ دنیا میں وجود میں آیا ہے وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، یعنی وہ ماں باپ کا رشتہ نہیں ہے، اولاد کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ سورہ نساء میں یہ بات بتائیے، اور بھی دیگر مقامات ہیں جو اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ سورہ روم میں اور زیادہ اللہ نے اس بات کو واضح کیا ہے اور کہا ہے کہ تمہاری جن سے تمہاری بیویاں بنائی جہاں تم، اور تمہارے درمیان محبت اور مودت پیدا فرما دی، یا اللہ یہ کام کر دیا، اور اس لیے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ۔ تو غرض یہ کہ یہ انسانی تمدن اور تہذیب کا تو معاملہ اپنی جگہ پر ہے ہی کہ وہ اس ذریعے سے آگے بڑھتا ہے، خاندان بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ فرد مرد ہو یا عورت، اس کے جو داعیات ہیں، یعنی اس کی جو فطرت ہے، وہ اسی طرح سے سکون پاتی ہے کہ وہ خاندان بنا کر رہے، خاندان بنا کر رہے۔ یہ کوئی صرف ایک ضرورت نہیں ہے کہ بس کہا جائے کہ آدمی کی جنسی ضرورت پوری ہو جائے تو بات ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ ایک اس کی معاشرت ہے، ایک سسٹم۔ تو یہ تو جب مقام آئے گا، جب بات ہے تفصیل اس کی، لیکن جنت کی نعمتوں میں بھی اس کا ذکر کیا، جنت کی نعمتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ وہاں بھی تمہیں ازواج تمہارے لیے ہوں گے، لیکن وہاں کی ازواج اور یہاں کی ازواج کا جو فرق ہے، وہ فرق اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ مطہرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طاہر کا، مطہرہ کا لفظ جو ہے استعمال کیا، اور اس اعتبار سے جب یہ مطہرہ یہ آیا ہے تو اس لیے بیویاں کہا ہے، اس لیے کہ یہ جو ہے اس کا مؤنث کا صیغہ ہے، تو اس لیے ازواج کا یہاں پر ترجمہ بیویاں کر دیا گیا۔ ویسے زوج جو ہے وہ مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے، دونوں کے جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں آدمیوں کی بات ہے، عورتوں کی نہیں ہے، اور یہ بات بھی قرآن مجید کے مطالعے میں ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ مردوں کو مخاطب کرتا ہے، لیکن مردوں کو مخاطب کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورتیں بھی اس خطاب کے اندر داخل ہیں، یعنی اس کے اندر خواتین بھی موجود ہیں اس کے اندر، اور بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں الگ نام لے کر بھی مخاطب کیا، ورنہ ایک عمومی بات، جیسے کہا اے لوگوں، اے لوگوں یا ایھا الناس، اے لوگوں، تو جب یہ کہا تو اس میں مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں، یعنی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تو اس کا مذکر کا صیغہ ہے یہ، لیکن اس کے اندر خواتین بھی شامل ہیں۔ تو جب کبھی اس انداز سے تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ بات کرتے ہیں تو وہاں بھی مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں، اور اسی کے مطابق ان کے ساتھ معاملات ہیں، جو خواتین کے وہ خواتین سے حوالے سے ہیں، تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ بات ہے۔ تو اب اس میں پہلی بات تو یہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ یہ جو ازواج کا معاملہ ہے، دنیا میں اگر کوئی جوڑا ایسا ہے کہ دونوں نیک ہیں اور جنت کے حقدار قرار پائے ہیں، تو وہاں یہ رشتہ ابدی و سرمدی ہو جائے گا، یعنی مستقل یہ رشتہ قائم ہوگا، یعنی رشتہ رہے گا۔ اور اس کے معاملے میں کہ انسان کا دنیا میں تو بہت سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، عامل سوچتا ہے، لیکن بہرحال جب لوگ ایمان کے اور جنت کے راستے پہ چلتے ہیں تو پھر وہ ایسے لوگ نہیں ہوتے، یعنی دونوں ہی جنت کے مسافر ہیں، تو پھر اخلاقیات کے اندر پھر ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے درمیان کوئی بعد المشرقین ہو جائے کہ دونوں ایک دوسرے کو بالکل ہی متضاد سمتوں میں ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جب دین نہیں ہوتا ہے تبھی لوگوں کے لیے یہ سب چیزیں اس درجے کی ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کو گوارا کرنا، برداشت کرنا، اور یہ سب چیزیں، یہ معاملات جو ہیں اسی وقت ہیں جب اللہ تعالیٰ کے احکامات سامنے ہیں اور ان کے مطابق ظاہر جنت کا کس کو ملے گی، جو ان پہ چلے گا اسے ملے گی۔ جو شوہر بیوی کا حق ادا نہ کرتا ہو، ظلم کرتا ہو،
تو ظاہر سی بات ہے کہ تو جنت کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا. یہ ظلم معاملہ اپنی جگہ رہے گا, اس کا حق ادا نہیں کرتا, اس کی ذمہ داری پوری نہیں. ایسی عورت اگر یہ کام نہیں کرتی تو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گی. بات یہ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, بتایا ہے نا, عاشروہن بالمعروف, یعنی بہت اچھے طریقے سے, عمدہ طریقے سے جو ہے زندگی ان کے ساتھ بسر کرو, بیویوں کے ساتھ یہ حکم دیا ہے. تو غرض یہ کہ یہ معاملہ کہ وہاں پر ایسا نہیں ہوا کہ یہ پھر دوبارہ کوئی متھے لگ گیا, تو ایسا کوئی قصہ نہیں ہے کہ آدمی پریشان ہے یہ کیا معاملہ ہے, بلکہ یہ ایسا معاملہ ہوگا کہ انسان یہ چاہے گا, خواہش کرے گا. لیکن اس کے ایسے ہی اچھا اس کے ساتھ اگر معاملہ برعکس ہے, جیسے مرد نیک ہے عورت نیک نہیں ہے اور جنت میں نہیں گئی, ایسے ہمارے سامنے مثالیں بھی ہیں نا. جو ایمان بھی ہے, لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں جائے گی جنت میں, یعنی عذاب آیا اس پر دنیا میں ہی, ظاہر ہے کیسے. تو یہ معاملہ نوح علیہ السلام کی بیوی کا معاملہ اسی طرح ہے. آسیہ ان کے شوہر فرعون, اس کا معاملہ ہے کہ وہ جائیں ان کے لیے محل, وہ اس کے لیے نہیں ہے. تو اب یہاں اور عام حالات کے اندر بھی جو صورتحال ہے, تو اگر مرد جنت میں جا رہا ہے, عورت اس کی بیوی جو دنیا میں تھی نہیں, تو وہاں اللہ تعالیٰ اس کا جوڑا کسی اور خاتون کے ساتھ لگا دیں گے, کسی نیک خاتون کے ساتھ جو تنہا ہے اس کے ساتھ لگا دیں گے. ایسی کوئی خاتون تنہا ہے اور جنت اس کا اور شوہر نہیں آیا, جنت میں نہیں جا سکا ہے, پہنچا ہے, یعنی ایسا نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ وہاں سے کسی جنتی مرد سے بھی آئیں گے. تو یہ معاملہ اس طرح سے وہاں پر, لیکن جنت میں جانا شرط ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرد جنت میں جا رہا ہے تو اپنی بیوی کو بھی پکڑ کے جنت میں لے جائے گا اگر وہ جنت کی حقدار نہیں بنی ہے. اگر وہ جہنم ہی کی مستحق ہے تو جہنم نہیں جائے گی. ایسی عورت جو ہے اگر جنتی ہے اور مرد جو ہے اس کا شوہر جو ہے وہ جنتی نہیں ہے اور جہنم کا مستحق ہے, تو وہ عورت اسے جنت میں نہیں لے جا سکے گی. بات بالکل واضح ہے, تو جو ہے. تو اب جو یہ یہاں کا معاملہ ہے, اب اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی خصوصیت بتائی ہے, ٹھیک ہے یہ تو جوڑے ہیں, معبد بھی سکون کا ذریعہ ہیں, لیکن مطہرہ کی بات بتائی. مطہرہ یہ جو طہارت کا معاملہ ہے, اس کا ترجمہ ہم نے کیا پاکیزہ, یعنی پاک, طاہر پاک کو کہتے ہیں, مطہرہ تو پاکیزہ ہے. یہ طہارت بھی کا لفظ بھی اسی سے ہمارے سامنے آتا ہے, پاکیزگی, طہارت اختیار کرنا, طاہر رہنا. طہارت ہی کی بات ہے کہ جو نصف ایمان ہے وہ صفائی نصف ایمان نہیں ہے, جو ہم عام طور پر کہتے ہیں. بلکہ حدیث اصل جو ہے وہ کیا ہے, طہارت نصف ایمان ہے. طہارت کا لفظ ہے, صفائی کا لفظ, صفائی الگ چیز ہے, طہارت اس سے آگے کی چیز ہے, یعنی اس سے زیادہ بلند ہے. اور عام طور پر یہ دیگر آپ زبانوں کے اندر یہ لفظ نہیں پائیں گے, اس لیے کہ وہاں تصور ہی نہیں ہے طہارت کا. صفائی کی بس صفائی کی بات ہوگی, جیسے ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں صفائی کی سے. بہت سے بڑے بڑے دانشور جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے, حالانکہ صفائی کا معاملہ نہیں ہے, معاملہ طہارت کا ہے. ایک آدمی صاف ہو سکتا ہے لیکن طاہر نہ ہو, پاک نہ ہو, یعنی بات عین ممکن ہے اور ہوتا ہے یہ معاملہ. تو بہرحال یہ بات تو یہاں پر مطہرہ پاکیزہ کہا ہے. لیکن طہارت جو ہے, طہارت جسمانی بھی ہے اور طہارت قلبی بھی ہے. طہارت جسمانی بھی ہے اور طہارت قلبی بھی ہے, یعنی آدمی کا دل بھی پاک ہو, آدمی کا دل بھی پاک ہو. دل کیسے پاک ہو؟ ظاہر کی طہارت تو سبھی جانتے ہیں بھائی, ظاہر کی طہارت کا معاملہ اس میں تھوڑی بات کر لیں گے, لیکن پہلی بات کیا ہے, پہلے معاملہ جو ہے وہ دل کی طہارت کا معاملہ ہوتا ہے, وہ زیادہ اہم ہے. یعنی اندر زیادہ اہم ہے بنسبت باہر کے, یعنی اسے کہتے ہیں کہ من میلا تن اجلا, بگلے جیسا بھیس, تو اسے تو کاگا ہی بھلا باہر بھیتر ایک. یعنی یہ جو من میلا ہو اور تن اجلا ہو تو کوئی پسند نہیں کرتا ہے. کہتے ہیں نا کہ بھائی دل بھی اجلا ہونا چاہیے, دل تو زیادہ معاملہ ہے اس کا کہ دل جو ہے, تو دل کی طہارت کیا ہے, دل کے اندر پاکیزگی کی بات کیا ہے. یعنی سب سے بڑی تو شرکی نجاست ہوتی ہے, سب سے بڑی یہ ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد بھی جو نجاستیں ہیں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اپنے بد اخلاقی کے زمرے میں آتی ہیں اور گناہ کے زمرے میں بھی آ جاتی ہیں. حسد ہے, دل کی بیماری ہے, یعنی بغض ہے, دل کی بیماری ہے, کینہ ہے, ایسے ہی حرص ہے, ایسے مطلب اس طرح کی چیزیں جو آپ دیکھیں گے یہ سب کہاں ہیں, یہ آدمی کے اندر ہیں. تھردلاپن ہے اور بخل ہے, یہ سب چیزیں. تو اس طرح تو دل کی پاکیزگی کا معاملہ کیا ہے کہ دلی طور پر اندر سے بھی آدمی اسلامی اخلاقیات کا ایک کہیے کہ اس کا یعنی مظہر ہو, اس کا نمونہ بن کر سامنے آئے.
اگر جو اسلامی اخلاقیات سے مراد کیا ہے؟ مثلا قناعت ہے. قناعت کیا چیز ہوتی ہے؟ جب آدمی کے اندر ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے. یہ ایک بات جسے کہتے ہیں، ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سیر چشمی. سیر چشمی کا لفظ اب تو اردو میں ذرا مسئلہ ہے، بہت سے لوگ تو سمجھتے نہیں ہیں، یعنی محاورے بچے خاص طور پر نئے نوجوان نسل کا معاملہ. تو سیر چشمی کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک تو قناعت ہے، قناعت کا معاملہ کہ آدمی جو ہے اس پر راضی و مطمئن ہے. یعنی کیا کہنا، ٹھیک ہے جو ہے بس آئیں گے، نہیں، اسی پر راضی اور مطمئن ہے. تو سیر چشمی کا جو تعلق ہے، سیر چشمی یعنی نگاہ بھر چکی، یعنی آدمی جو ہے کسی چیز کو دیکھ کر اس کی طرف ریجھتا نہیں ہے، یعنی اس کی طرف ہر چیز کو دیکھ ندیدہ پن، یعنی جیسے ہوتا ہے نا جسے دیکھا اور بس وہیں جو ہے دال ٹپکنی شروع ہو گئی. انسانی کیفیت ہے یہ. ہر ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی ہر اچھی چیز کو دیکھ کر، ہر ایسی چیز کو دیکھ کر وہیں رال ٹپکانی، یہ بھی میرے پاس ہونی چاہیے. یہ بھی بھائی آپ کا اتنا بہت کچھ اللہ نے دیا، کوئی خوبی کسی اور کو دے دی ہے تو بھی وہاں سے انسان کی یہ تو یہ سیر چشمی کی جو صورت ہے یہ ہے انسان کے اندر کا، یعنی اس کے دل کا معاملہ ہے. کہ جیسے بعض اوقات ایک اور جملہ کہتے ہیں، پیٹ بھر گیا دل نہیں بھرا. کہتے ہیں دل نہیں بھر، تو دل بھر جائے جب چیزوں سے، دل بھی بھرے، یعنی آدمی مطمئن ہو جائے. مطمئن ہو گیا، ہاں دل مطمئن، تو دل مطمئن ہوتا ہے اصل میں. تو غرض یہ کہ ایک تو اخلاقیات کا معاملہ ہے. دنیا میں یہ بات ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی مکمل ہو، کوئی آدمی مکمل ہو. یہ عام آدمیوں کی بات ہے، یہ ساری یہ اس اعتبار سے ہے تو کہ مکمل ہو یہ بات ناممکن ہے. یعنی تقریباً یہی صورتحال ہے جو سامنے ہے، اس لیے کہ انسان میں نقص ہے اور یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، مختلف حوالوں سے آتی ہیں. تو یہ چیزیں، یہ جو اس کی خوبیاں اور اس کی خامیاں، انسان مجموعہ ہے خوبیوں اور خامیوں کا. اگر کوئی آدمی آئیڈیل کی تلاش میں رہتا ہے تو ناکام ہو جاتا ہے، آئیڈیل ملتا ہی نہیں ہے. اور جب وہ آئیڈیل سمجھ کے کسی کے ساتھ جاتا ہے تو جب اسی کمزوریاں کھلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سارا جو ہے وہ سب دھرا رہ گیا معاملہ، ساری چیزیں جو ہیں اس طرح نہ رہی. اس میں بھی آپ دیکھیے جو لوگ خاص طور پر اس طرح سے، ابھی ازواج کی بات ہو رہی ہے نا، ازواج کا معاملہ ہے کہ اب لوگ بڑا محبت کی شادی کرتے ہیں، یعنی محبت سے اب یہ پسند کر کے نا، پسند کی شادی کرتے ہیں، پسند کیا ہے. اب پسند کیا کیا ہے؟ جو سامنے وہ پسند کر لیا، یعنی اس اعتبار سے جب برتتے ہیں تو اب اس کے اعتبار سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پسند کی شادی ناکام ہو گئی. یعنی کیوں ناکام ہو گئی؟ اب جب برتا تو پتہ چلا یہ تو بڑا مشکل بن رہا، یعنی تو مزاج کے، طبیعت کے اعتبار سے یہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے کہ خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے انسان. تو یہ چیزیں اپنی جگہ ہوں گی، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کوئی بھی مرد مکمل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی عورت مکمل نہیں ہو سکتی، خامی کا معاملہ رہے گا. اسی لیے قرآن مجید میں ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ جب رشتے کرو تو نبھاؤ. اور یہ بات کہی ہے کہ ہو سکتا ہے ایک بات تمہیں پسند نہ ہو لیکن کوئی دوسری بات اللہ نے اس کے اندر اس سے بہتر رکھی ہو، یعنی خوبیاں ہیں. جب اس کی خوبیاں سامنے آئیں گی، ایک کمزوری ہے تو بھائی ایک کمزوری ہے اور 4 خوبیاں ہیں، تو ایک کمزوری کو بھی 4 خوبیوں کے ساتھ نبھاؤ. یہ نہیں کہ کمزوری جو ہے حدیث میں یہ کمزوری ہے، اپنی کمزوریاں چونکہ آدمی کو یاد نہیں ہوتی، میری کتنی کمزوریاں ہیں جنہیں دوسرے لوگ نبھا رہے ہیں، میری کمزوریوں کو دوسرے لوگ نبھا رہے ہیں. تو یہ ظاہر گھر میں سب ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی بھی نظام اس کے بغیر چلتا نہیں ہے. تو اب یہ معاملہ کیا ہے کہ انسان کے ساتھ دنیا میں کمزوریاں ہیں. آپ اپنی جس بیوی سے محبت کرتے ہو اور جو بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو، لیکن اس کی کچھ عادات اسے ناپسند ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، یعنی یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. ہمیں یہی بات، اس کا اندازہ اپنی کمزوری کا ہونا چاہیے، اگر اسے مینٹین کریں تو ٹھیک چلتا ہے معاملہ، نہیں چلتا. ورنہ اگر لوگ تو سوچیں کمزوری نہیں ہونی چاہیے تو ایسا کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اب جنت کا معاملہ ہو رہا ہے نا وہاں پر، تو وہاں جو ہوں گے تو یہ جو پاک ہیں تو ہر کمزوری سے پاک ہو جائیں گے. ایک تو اللہ کی کمزوری وہ پاک ہوتی، وہ نہیں بات ہے، یہاں مطہر یعنی مطہر کی بات ہے کہ اب ان تمام جو جنہیں کہا جائے کہ جو خرابی، خامی جسے کہہ لیں آپ، ایک خرابی ہوتی ہے، خامی ہوتی ہے، 2 الگ الگ چیزیں ہیں یہ. لیکن نہ خرابی نہ خامی، دونوں چیزیں نہیں ہوں گی.
دونوں چیزیں وہاں موجود نہیں ہوں گی. مرد کو بھی ایسا بنا دیا جائے گا, عورت کو بھی ایسا بنا دیا جائے گا. عورت کو بھی قرآن مجید میں بتا دیا ہے, جو صورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بتا دی ہے ہمیں کہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہم ان کی بیویوں کو نئے سرے سے باکرہ بنا دیں گے, ان کی ہم سن, عمر میں ہم سن, یہاں تفاوت ہو عمر میں, وہاں کیا ہے ہم سن برابر, ایک جیسا معاملہ ہوگا. تو اس میں مرد بھی ان کو بھی یعنی جس عمر کے اندر یعنی جو جوانی کی کیفیت ہے, بوڑھے تو ہوں گے نہیں وہاں پر. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب اس خاتون نے کہا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے بات کہی کہ جنت کے لیے دعا کہ جنت میں جاؤں, تو آپ نے کہہ دیا کہ کوئی بوڑھی خاتون جنت میں نہیں جائے گی. یعنی اب یہ اللہ کے رسول نے مزاح کا پہلو اس میں رکھا تھا انہیں ان کے ساتھ, لیکن اب ان کے لیے کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. اب یہ عجیب, تو انہوں نے جو ہے اب پریشان ہو گئے تو بتایا کہ بھائی بوڑھی نہیں, جوان کر کے اللہ جنت میں داخل کرے گا آپ کو, اللہ جوان کر کے. تو غرض یہ کہ وہاں جب جائیں گے تو اب آئیڈیل وہاں ہے جو دنیا میں تلاش کر رہے تھے نا. ابھی جو ازواج مطہرہ کی بات ہے یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے بھائی. یہاں تو گزارا کرتا ہے نا آدمی جیسے بھی ہے, بٹ ٹھیک ہے کچھ کمی ہے, کچھ خامی ہے, کچھ خوبی ہے, کچھ ایسا ہے, کچھ ویسا ہے, چل کے کام چلا رہا ہے. لیکن وہاں جو ہے وہاں اس سے پاک ہے. تو یہ تو اصل شخصیت کا معاملہ ہے. اور جہاں تک جسمانی پاکیزگیوں کا معاملہ ہے تو وہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کو بھی اس سے بھی ماورا, اس سے بھی آزاد کر دیں گے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی حسین سے حسین خاتون اگر کچھ دن کے لیے صفائی ستھرائی سے دور کر دیا جائے, یعنی اگر وہ منہ صاف نہ کرے, اگر چہرہ صاف نہ کرے, نہائے نہیں, یعنی یہ اگر نہ ہو تو کیا عالم ہوگا. یعنی دیکھنے کے لیے بھی آدمی کی طبیعت نہیں ہوگی کہ اس کے یعنی ذرا سا 2-4 دن اگر دانت صاف نہ کرے تو کیسی بو آتی ہے. ایک ہی صبح ہی آ رہی ہوتی ہے پہلے تو. یعنی انسان کی یہ کمزوریاں ہیں, اس کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں. اور خواتین کے ساتھ اور چیزیں بھی رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ جو اس کی ہیں, جو ان کو اللہ نے رکھا ہے کہ ہاتھ اس کیفیات میں جاتی ہیں. تو ان سب چیزوں سے پاک, ان سب چیزوں سے پاک, وہاں کوئی خرابی نہیں ہے. تو ازواج مطہرہ میں یہ سب چیزیں داخل ہیں. ازواج مطہرہ ایسی پاکیزہ بیویاں اللہ تعالیٰ وہاں عطا کرے گا جو ہر اعتبار سے پاکیزہ ہوں گی, اندر باہر, یعنی دل کا معاملہ بھی اور ویسے عام جسمانی معاملہ بھی. ہر کوئی اس میں خامی, کوئی ایسی خرابی, کوئی ایسی کثافت کچھ نہیں ہے, بلکہ پاکیزگی پاکیزگی ہے. تو یہ برت کے پتہ چلتا ہے کیا نعمت ملے گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور پھر اس کے بعد کہا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, وَهُمْ فِيهَا, ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. اگر دیکھا جائے ویسے تو ساری بڑی بڑی نعمتیں, سب بڑی نعمتیں, لیکن یہ سب سے بڑی نعمت ہے یہ اس اعتبار سے, اس جنت کی نعمتوں کے اعتبار سے. وہ ایک بات تو کہہ نا اللہ تعالیٰ کا جب دیکھیں گے تو وہ سب سے بڑا اس کا لذت, لیکن جنت کے جو اس کے اندر بھی یہ آگے بڑھ کر یہ بات ہوگی. یعنی معاملہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بس ٹھیک ہے اتنے دن رہیں گے, اس کے بعد چلو معاملہ ختم. دنیا میں بھی انسان پتا ہے کہ جانا ہے, دنیا چھوڑ کے جانا ہے, جیسی بنا لو, جیسا کب کچھ کر لو. لیکن یہاں اس کی جو خصوصیت سب سے بڑی ہمارے سامنے ہے کہ اسے فنا نہیں ہے, اسے فنا نہیں کہ بس اب ختم ہو گیا, اب آدمی نکل گیا, یہ چیز ختم ہو گئی. نہ چیز ختم ہوگی نہ آدمی ختم ہوگا. یعنی جنت بھی دوام اس کو حاصل ہے اور انسان کو بھی دوام حاصل ہے, انسان اسی کے اندر رہے گا. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, یعنی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ سارے اندیشے ختم ہو جاتے ہیں. ورنہ آج معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی ہو, ختم ہونے کے اندیشے سے وہ کیسا رہتا ہے. حالانکہ کر نہیں سکتا, خرچ نہیں کر سکتا, پھر بھی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے, کیا ہو جائے, کیا معاملہ ہو جائے, کیا مسئلہ پیش آ جائے, کیا ضرورت آن پڑے اور ختم ہو جائے. تو جہاں ختم ہونے کے تصور ہی کو ختم کر دیا گیا, وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, ہمیشہ اس کے اندر رہو گے. تو یہ ایک بڑی نعمت ہے جنت کی. تو آدمی دائمی کو فوقیت دیتا ہے عارضی پر, دائمی کو فوقیت دیتا ہے عارضی. اگر کوئی آدمی عارضی کو دائمی فوقیت دے تو حماقت ہوگی نا. فانی کو ابدی پر, لافانی پر اگر فوقیت دے تو پھر یہ بھی حماقت ہوگی. اس لیے فانی کو, فانی پر لافانی کو بھائی یہ ابدی, یہ ہے صاحب, یہ تو مستقل ہے, یہ 4 دن کی چاندنی ہے, یہ تو معاملہ نہیں ہے نا پھر.
تو اسی لیے بتایا کہ دنیا اور آخرت کا موازنہ کرتے ہوئے یہ بھی دیکھو کہ یہاں کے چند دن کا جو عیش ہے اور آگے اس کے بعد اس اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اگر وہ عیش کیا ہے تو پھر جہنم، پھر تو بہت ہی بڑا معاملہ خراب ہے، اور پھر مستقل. اور اگر کچھ قربانیاں دی ہیں، کچھ کا اس راستے پر چلتے ہوئے اس کے تقاضے پورے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے ہیں، نفس کو قابو میں رکھا ہے، خواہشات کو لگام دی ہے، کچھ اپنے معاملات جو ہے درست رکھے ہیں، کچھ کرنا پڑتا ہے نا آدمی کو. اسلام نام ہے کچھ پابندیوں کا، یہ آزادیوں کا نام نہیں ہے. یہ پابندیوں کا. یہ الگ بات ہے کہ انسان کو آزاد بھی کرتا ہے یہ، لیکن وہ جو آزادی ہے وہ دوسری آزادی ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی یہ جو ویسے جو یہ سب چیزیں جو انسان کے ساتھ ہے نا، جو دوسرے اس کے اوپر اپنی چلاتے ہیں، اس کے اوپر غلامی مسلط کرتے، ان سب سے آزاد ہوتا ہے، مسائل سے سب یہ الگ. لیکن اسلام نام ہے کچھ پابندیوں کا کہ یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یہ ایسے یہ کرنا ہے، یہ چھوڑنا ہے. تو غرض یہ کہ نتیجہ کیا ہے؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. تو یہ ایک آیت کے اندر اللہ نے صرف جنت کی بات اس مقام پر ہمارے سامنے کی ہے. آگے اور تفصیلات آئیں گی. پھر آگے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں شرماتا، حیا نہیں کرتا کہ کس معاملے میں کہ وہ مچھر کی مثال دے، کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی بعید تر فوقہا. اب یہ جو بات اس کے اندر آگے بڑھی ہے، اب پھر وہ پیچھے والی بات سے جا کے جڑ گئی ہے. بات کیا ہوئی تھی؟ بات یہ ہوئی تھی کہ بھائی اگر یہ کلام جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی بنا لو، ایسا کام تم بھی کر کے دکھاؤ. جب ایک انسان بنا سکتا ہے، دوسرا انسان ہی بنا سکتا ہے. چلو یہاں ایک انسان ہے، یہاں 1000 انسان، لاکھ انسان، جتنے بھی ممکن ہے سب جمع کر کے سب مل کے کام کر کے دکھا دو، انسانی کام ہے. تو یہاں بھی ایک انسان کی نفسیات سامنے آتی ہے. جب وہ کوئی کام نہیں کر سکتا تو دوسرے میں عیب نکالتا ہے. بھئی یہ کہ نا مقابلہ ہے دنیا میں، آدمی جو ہے مقابلہ ہے. اب آگے آپ بڑھیے، آپ کچھ کر کے دکھائیے، آپ اپنا قد بڑا کیجئے. یعنی اس معاملے میں یہ ایک بات کہ اگر جسے کہتے ہیں نا مقابلہ مثبت طریقے سے ہو، یعنی لوگ جو مقابلہ کریں، ہوتا ہے نا مسابقت ہوتی ہے ایک دوسرے سے، اور مسابقت اگر مثبت طریقے سے ہے، یعنی آدمی کیا جناب ان کے پاس اتنا، میں اس سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کروں، اس سے زیادہ کروں، یہ اتنا اظہار میں اس سے زیادہ کروں، یعنی میں اس معاملے میں آگے بڑھوں، میں اس معاملے میں اپنے آپ کو اور بلند تر کروں. اگر ایک بیٹا باپ کو بڑا پسند ہے اور بھئی یہ جو ہے اتنی خدمت کرتا ہے، میں اس سے زیادہ خدمت کروں تاکہ میں جو ہے ان کا منظور نظر بنوں، محبوب بنوں. یعنی آدمی جو ہے اپنی خوبیوں کو بڑھانا، اپنی کام کو کوالٹی کو بڑھانا. ایک لیڈر ہے، دوسرا لیڈر اس سے بڑا کہے میں اس سے بڑا کام کر کے دکھاؤں. لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے، ہم خود تو بڑے ہو نہیں سکتے، لہٰذا دوسروں کو بھی چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں میں بھی عیب نکالتے ہیں. وہ تو اس کا تو یہ، آپ اپنی بات کریں، اپنا کام پیش کریں. آپ نے کیا کیا، آپ کی کارکردگی کیا ہے، آپ سے مطالبہ. اب اپنی بات چھوڑ کے اب وہ دوسری وہ بات شروع کر دی جائے گی، یا یہ اچھا بھائی یہ کام فلاں بھی تو ایسے کرتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ مثبت سرگرمی کا. تو اب یہاں بات کیا تھی کہ قبول کر لیتے کھلے، ہاں بھائی یہ کام ہم نہیں کر سکتے، واقعی جیسے نہیں کر سکے قبول کر، مگر اب کیا کیا، اب یہ تو کر نہیں سکتے. اب یہ بات یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، اس میں مکھیوں کی مثالیں، مچھروں کی مثالیں، یعنی اللہ اتنا بڑی، اور اس کے کلام میں مچھر مکھی کا ذکر، اتنی حقیر چیزوں کا. تو یہ اعتراض کیا جا رہا ہے، یہ اعتراض ہے. یعنی اب کچھ اور نہیں تو اعتراض جڑ دیا جائے اس کے اندر کہ بھئی یہ کیسا کلام ہے، اس کے اندر یہ تذکریں، یہ مثالیں. تو اب یہ جواب دیا جا رہا ہے بغیر سوال کو نقل کیے،
بغیر سوال کو نقل کیے یہ جواب دیا جا رہا ہے اس طرح سے کہ اللہ اس معاملے میں کوئی اسے بات نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے اس معاملے میں، کوئی لوگ کیا کہیں گے ایسی مثال دی ہے. بھائی بات سمجھانی مقصود ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ بھی رہا ہے کہ خطابت کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، خطابت کے اندر زور خطابت اور اس میں مقفع مسجع، اب یہ الفاظ خود ہی ایسے ہیں کہ مقفع مسجع کیا ہوتا ہے، یعنی ایسے الفاظ لفاظی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، سمجھ میں کسی کچھ نہیں آ رہا، کہہ کیا رہے ہیں بڑے بڑے جملے، بڑے بڑے، اور جسے بڑے قابل آدمی ہے، یہ بڑے قابل ہے، یعنی یہ تستاثر. تو اصل مقصد تو بات سمجھانا ہے. بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، پہلے بات حدیث ایسی تقریر کی صاحب بالکل سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ایسی فارسی عربی انگریزی فلانی یہ اور ایسے بات کر رہے تھے. بات تو سمجھانے کے لیے تھی. اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو سب بیکار. اب بات سمجھ میں آ جائے تو مقصد حاصل ہو گیا. مقصد حاصل ہو گیا. قرآن کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کا معاملہ کیا ہے؟ سمجھ میں آنا چاہیے. مثال کیوں دی جاتی ہے؟ مثال کس لیے ہوتی ہے؟ مثال بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. مثال ہم جب کوئی مثال دیتے ہیں تو اس لیے دیتے ہیں کہ بات سمجھ میں آ جائے. مثال دے رہے ہوتے ہیں بھائی اس کی مثال جیسا دیکھ رہے ہیں نا، ایسا اس کے مطابق، اس کی مانند، ایسا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں فلاں فلاں فلاں، یعنی کوئی مثال دے کے اب آپ نے اس مثال سے اس بات کو سمجھ لیا ہے، اس مثال سے تو اللہ رب العالمین مثال دے کے بتاتے ہیں. مثلا اب یہی بات ہے نا، یہ مکھی مچھر کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ حج کے آخر رکوع میں کہتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. کیا فرمایا؟ یہ لوگ، اللہ ایک مثال دیتا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ ضرب مثل، اللہ ایک مثال دیتا ہے، فاستمعوا له، غور سے سنو. اللہ اب سمجھا رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ سورہ حج کی یہ آخری رکوع ہے، وہاں پہلی اس میں شروع ہو رہا ہے. اے لوگو، اللہ تمہیں ایک مثال سے سمجھاتا ہے، غور سے سنو. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، غور سے سنو. اور کیا مثال دی؟ مثال یہ دی کہ یہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اب بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ معمولی سے معمولی چیز اس زمانے میں کیا ہے؟ اس زمانے میں تو مکھی لوگوں کے سامنے ہے نا، ورنہ تو اس سے بھی چھوٹی چیز ہوتی ہے، اس سے بھی چھوٹے ہے نا. وہ تو وہ زمانہ وہ نہیں ہے کہ ہاں بھی جراثیم دیکھیں گے، وہ یہ سارے دیکھیں گے، ہاں صاحب کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. یعنی جو ان کے نزدیک ایک حقیر چیز ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ اگر ایک مکھی بنانا چاہے سب مل کر، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ سارے مل جائیں اور ایک مکھی بنا کر دکھائیں، یہ کام نہیں کر سکتے. تو اب سوچنے والا سوچیں، باقی بات تو صحیح ہے. تخلیق کا معاملہ جو ہے، تخلیق صرف ایک اللہ خالق ہے، وہی کرتا ہے، کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا ہے. اور پھر آگے پھر کیا کہا؟ اور یہ تمہارے بت ہیں جن کا معاملہ ہے، ان کی بھی اور ویسے بھی اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. اور پھر کیا کہا؟ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگ رہے وہ بھی کمزور. یعنی اب یا تو اپنے جیسے انسانوں سے کرو گے، یا پتھر مٹی سے کرو گے، یا اور کسی مخلوق سے کرو گے. بھائی انسان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا، تو انسان بھی کمزور ہے. اللہ تعالیٰ نے کہ ان الانسان خلق ضعیفا، انسان ضعیف کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو ضعف الطالب والمطلوب، تم نے یہ بھی کمزور وہ بھی کمزور. اللہ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بڑا قوی زبردست طاقت والا، سب پر غالب. کہاں ہے ضعف الطالب والمطلوب؟ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. نہیں تو اب یہ جو سمجھنے والا ہے وہ سمجھ رہا ہے، اور جسے سمجھنا نہیں ہے، کچھ لوگ آپ دیکھیں گے جب گفتگو میں، جب یہ جو کہیں بھی کوئی ڈائلاگ ہو، کوئی مکالمہ ہو، کوئی بات چیت ہو رہی ہے کہیں، کچھ لوگ ہیں بات پر توجہ دیتے، غور سے بات
تو صحیح. کچھ لوگ بیٹھے ہوتے انتظار میں کوئی بات ایسی آئے جس کے اندر کوئی مین میخ نکالوں. ہاں یہ بات اب پکڑ لی بات, اب سب باتیں چھوڑ کے اب اس پر بات. کیسی بات ہے یہ, کیسی مثال دی, یہ کوئی مثال ہے؟ یعنی جو اصل بات ہے, جو مقصد ہے, تو جو لوگ بات سمجھنا نہیں چاہتے وہ مقصد پر نظر نہیں رکھتے, وہ کس چیز میں نظر رکھتے ہیں؟ وہ اسی کو انتظار میں رہتے ہیں کون سی ایسی بات. پھر ان کا ذہنی سانچہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. جب یہ کام کرتے ہیں ذہنی سانچہ ٹیڑھا ہو جاتا, اب ہر چیز ٹیڑھی سوچتے ہیں. آپ لاکھ اچھی بات کہیں اس میں سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکال لیں گے, میرا یہ مطلب تو نہیں تھا. آپ کہیں گے بھائی میرا یہ, لیکن وہ نکال لیں گے. تو ذہنی سانچہ جو ٹیڑھا ہو جاتا ہے اس حوالے سے, اس اعتبار سے, تو یہ کیفیت. تو اب یہی بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر کہ بے شک اللہ تو اس سے نہیں شرماتا. اللہ وہ شرم ہے اس میں, کوئی بات سمجھانی ہے تاکہ سمجھ میں آئے بات. اللہ تعالیٰ کی مہربانی شفقت ہے کہ ہمیں سمجھا رہا ہے, ورنہ اللہ کو کیا پڑھی ہے. ٹھیک ہے مانتے ہو مانو, نہیں مانتے نہیں مانو. عقل تمہارے پاس ہے کہ نہیں ہے, سمجھ تمہیں دی ہے کہ نہیں دی ہے, تمہیں شعور دیا ہے کہ نہیں دیا. ہر چیز جانتے پہچانتے ہو, یہ کیوں نہیں پہچانتے کہ تھوڑا سا بتا کے چھوڑ دیا جائے. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے, بار بار بتایا جا رہا ہے, بار بار. تو بے شک اللہ نہیں شرماتا. یستحیی یہ حیا سے ہے, حیاتن یہ بھی حیات, زندگی بھی اسی سے ہے. تو یستحیی یہ حیا. تو اب یہاں پر ایک بات اور ہے, جب بھی پڑھنے لگا تو لا یستحیی کی بات آئی, اللہ شرماتا نہیں ہے. اور حدیث میں کئی چیزیں ایسی ہیں, کئی جس کے اندر یہ کہ اللہ نہیں شرماتا, یعنی یہ بیان کرنے میں, یہ بیان کرنے میں, ہر چیز بتاتا ہے, ہر چیز بتا رہا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اللہ شرماتا, شرمانا تو حیا تو ایک اچھی صفت ہے نا. لیکن بعض اوقات یہ صرف جو ہے یہ صرف آڑے آ جاتی ہے. جسے کام کرنا ہے, جسے بتانا ہے, جس کو یہ کام اسے تو بتانا ہے. انسان تو بہرحال میں آپ کی شرم کروں گا, لیکن اللہ تو بتائے گا, وہ تو بڑا ہے, غالب ہے, یہ کام غلط, یہ کام غلط. تو ایسے بعض مقامات تو وہیں اسی جگہ پر یہ بات ہو رہی ہے. تو یہاں بھی تو کہ اللہ شرماتا بھی ہے, اللہ حیا بھی کرتا ہے. اللہ حیا جو ہے یہ تو ایمان ہے نا, خوبی ہے نا, یہ ہے. تو حیا کیا ہے؟ تو کہا جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اسے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرماتا ہے. یعنی یہاں جب اس کی بارگاہ میں اللہ, تو مقصد یہ کہ اب یہ اللہ کی اب یہ بات ہے یہاں پر, تو یہ تو ویسے ہی ضمن بات آ رہی ہے کہ یہ اس سے تعلق نہیں. لیکن یہ بات کہ لا یستحیی ہے تو یستحیی بھی ہے. ایسی لغت میں جہاں پر اس کا جو لکھا ہے تو وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے حوالے سے. ویسے تو انسان ایسی چیزوں سے شرماتا ہے جو مناسب نہیں ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن اللہ کا معاملہ جب ہوتا ہے تو اس کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ان کی خرابی کی وجہ سے, اس وجہ سے, بلکہ الگ اس سے پاک ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ بھی کہ بوڑھے آدمی کو سزا دیتے ہوئے بھی اللہ شرماتا ہے. یہ ویسے نہیں پڑھا لیکن حدیث کے نام سے لغت میں لکھا ہے. تو بہرحال یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ کو اس معاملے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مثالیں دے مکھی اور مچھر کی. اس لیے کہ تمہیں سمجھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما فوقہا. یہ فوقہا کیا ہے؟ اوپر ہوتا ہے. فما فوقہا فوقیت. فوقیت کیا ہوتی ہے؟ فوقیت تو اوپر ہوتی ہے نا, فوقیت یہ ان پر فوقیت رکھتے ہیں. لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے. کیوں الٹا ہے؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ مچھر جیسی کمزور چیز کی مثال, تو وہ کمزوری میں اس سے بھی زیادہ. تو فوقیت کیا؟ کمزوری میں فوقیت. کبھی آدمی طاقت میں فوقیت کی بات کرتا, کبھی کمزوری میں فوقیت, یہ اس سے زیادہ کمزور ہے. تو فوقیت کا معاملہ تو یہاں پہ کیا؟ فما فوقہا, اس سے بھی بعید تر, اس سے بھی حقیر تر, اس سے بھی کمزور تر. اللہ کوئی وہ نہیں ہے. اچھا یہ بات بھی سامنے رہے, بعض لوگوں نے اس مقام پر مچھر کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھ ڈالی. مسئلہ مچھر کا نہیں ہے, مچھر بڑی چیز ہے. اللہ تو خود کہہ رہا ہے اس سے حقیقت چیز. اللہ کی تو ہر تخلیق ایسی ہے کہ انسان سوچے اس کی سمجھ میں نہ آئے. یعنی اللہ کی تخلیق کا جو معاملہ ہے یہ تو بڑی چیز ہے. آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے جرثومے موجود ہیں, ہاں کیسی کیسے جو نظر بھی نہیں آتے, اور کیا کیا حالات پیدا ہو جاتے ہیں. اب یہ کورونا کیا چیز تھی, کیا کر دیا پوری دنیا کے اندر. ایک جراثیم کا معاملہ ہے نا, یہی بات ہے. یہ ابھی کیا چیز, اب یہ کہ اللہ کی تخلیق کا معاملہ
اسے جو کچھ بنایا خوب بنایا. تو یہ سب باتیں نہیں ہو رہی ہیں کہ بھائی مچھر میں تو بڑی خوبی ہے, مکھی میں, یہ سب بلکہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ بے وقوف جو ہے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مکھی مثال دینی ہے, سمجھانا ہے, چاہے جو بھی اس کے لیے مناسب ہو. تو جیسے مثال دی ہے نا آپ کے سامنے کہ اللہ نے وہاں مثال دی مکھی کی کہ یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے, بلکہ مکھی کچھ لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. ان کی یہ اوقات تم انہیں نہ بنائے بیٹھو, تم نے انہیں خدا بنا کر برابر کا درجہ دے دیا. تو انسان کی حماقت بتائی جا رہی ہے. اب اپنی حماقت دیکھنے کے بجائے مکھی کے پیچھے پڑ گئے. تو اب یہی بات ہے. تو اس لیے کیا کہا, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, انسانوں کی مزاجی کیفیت اس حوالے سے یہ جو ہے کہ ابھی ایک ہی بات سے ایک آدمی کیا تصور لیتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ, پس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ ایمان والے ہیں, فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے اور حق ہے. یعنی وہ بات کے مغز پر نظر رکھتے ہیں جو اصل اس کا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے, اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے, تو جب ان کا اس پر ایمان ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے تو سوچنے کا پیمانہ بدل جائے گا. اگر کبھی کوئی بات میری سمجھ میں نہ آئے یا اونچ نیچ ہو جائے یا کچھ میں سوچے پتہ نہیں کیا, لیکن اللہ کی کتاب ہے, میرا دماغ جو ہے وہ اس کا سانچہ جو بڑا محدود, میری عقل, میرا فہم, میری سمجھ, میرا شعور اس کے مقابلے میں کوئی گویا کہیے کہ مطابقت ہی نہیں رکھتا ہے. تو اللہ نے سمجھا کہ کوئی چیز میری سمجھ میں نہیں آتی کہ میں سوچیے تو میری سمجھ میں نہیں آتا. بھائی یہ کیا, یہ عجیب بات, بیکار بات ہے. تو بیکار کوئی بات نہیں ہے, اس آج سمجھ میں نہیں آ رہی کل سمجھ میں آئی. یعنی یہ آدمی کے علم کی بات ہے, اس کی سمجھ کی بات ہے. تو بہرحال جو لوگ ایمان رکھتے ہیں, اصل معاملہ کیا ہے, سب سے پہلے ایمان ہی کا معاملہ ہے. جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, تو جو ایمان والے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے, فَيَعْلَمُونَ, وہ خوب اچھی طرح جان لیتے ہیں, جانتے ہیں, أَنَّهُ الْحَقُّ, کہ یہ حق ہے, مِن رَبِّهِمْ, ان کے رب کی طرف سے. یعنی سب صحیح باتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں. یہ بات اس طرح ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ لوگ جو کافر ہیں, جو انکار کرتے ہیں, یعنی جنہوں نے جو اللہ پر ایمان نہیں لائے. تو اللہ پر ایمان نہیں لائے تو کیا مطلب ہے, کتاب پر بھی ایمان نہیں لائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پر ایمان نہیں کتاب پر ایمان ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اللہ پر ایمان کے بعد کتاب پر کہ ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ پر ایمان, رسول پر ایمان, رسول کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے, پیش کر رہے ہیں. آتے ہوئے تو کسی نے نہیں دیکھا, یہ کتاب نازل ہو رہی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, فرشتے آ رہے ہیں لے کے ان کے سامنے, کچھ بھی نہیں, لیکن ایمان. تو اب انہوں نے جو ہے جو کافر ہے, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, تو وہ لوگ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, جو لوگ کافر ہیں, جو انکار کرتے ہیں, ماننے والے نہیں ہیں, فَيَقُولُونَ, تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں, مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, اس مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے, کیا مقصد ہے اس کا, یہ جو مثال دی گئی ہے اسے کیا مقصد ہے, کیا بات. مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں. یعنی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے, وہ اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے, کیا کہنا چاہتا ہے, کیا بتا رہا ہے. تو اب اللہ نے ایک اصول بتایا. اصول کیا بتایا, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, کہ اس سے یعنی ان مثالوں سے بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یضل بہ کثیرا, بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں, اور ویہدی بہ کثیرا, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسی سے, انہی باتوں سے جو باتیں بیان ہو رہی ہیں قرآن میں, انہی سے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ انہی سے ہدایت پاتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اب یہ اس معاملے میں بڑی اہم بات ہے, اہم حصہ ہے آیت کا, کہ جو بات کہی گئی کہ اس سے ہدایت بھی ملتی ہے اور اسی سے گمراہ بھی ہو جاتا ہے آدمی. تو اب یہ تو معاملہ بڑا سوچنے کا ہے نا, کہ کہیں ایسا تو نہیں آدمی گمراہ ہو جائے, کہیں ایسا ہو جائے گمراہ ہو جائے آدمی, ہدایت کے بجائے گمراہی اخذ کر لے. تو یہ معاملہ جو ہے, اسی لیے جو بات ہے, اللہ رب العالمین نے ہمیں پہلے ایک طرف تو ایمان کا معاملہ ہے سب سے پہلا, سب سے بڑا, اسی کے ساتھ ہمیں اپنے ذہنی سانچے کو ٹھیک رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہدایات ملی ہوئی ہیں. مثلا سب سے پہلے ہمیں کیا بتایا, قرآن پڑھنے لگو تو کیا کہو,
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ جو شیطان جو انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، دماغ میں طرح طرح کی باتیں پیدا کرتا ہے، یعنی سب چیزیں کرتا ہے نا یہ. یعنی اب بات کا کچھ اور مطلب نکال لینا، کچھ اور مقصد نکال لینا، یا یہ کہ اس کی اصل کو چھوڑ کر چھلکوں پہ چلے جانا، ان کے چکر میں پڑ جانا، سارا بحث و مباحثہ اسی پر کرتے چلے جانا، جو مقصد ہے اس کو سامنے نہ رکھنا. یہ سب کچھ جو ہے اس طرح سے آدمی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے. یہ معاملہ ہوتا ہے کہ شیطان اسے اس طرف ڈالتا ہے، سجاتا ہے اس کو، یہ سجاتا ہے، یہ پوچھو، یہ کرو، یعنی سب یہ سارے معاملات شیطان انسان کے ساتھ کرتا ہے. تو اسی لیے سب سے پہلے کیا کہا؟ اللہ کی پناہ حاصل کرو شیطان مردود کے شر سے. سب سے پہلے اللہ سے ہی مانگا، اللہ مجھے اس کے شر سے بچا، یہ جو مجھے وسوسے ڈالتا ہے مجھے اس کے شر سے بچا لے. یعنی بات جو سب سے پہلے جو ہے، یعنی ایسی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی قرآن پڑھتے ہوئے کہ جہاں لوگ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. کہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے یہ بات بیان کی کس مقصد سے، مقصد چھوڑ کے، اور بس وہ دوسری بحثوں کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، دوسرے جو ہے اس سے مطلب نکال رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس کا کیا مطلب ہوا، اچھا اس کا کیا مطلب ہوا. تو یہ جو معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ ایسا ہے. یہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو ایسا ہے نا، جب اللہ نے کہا ایسا ہے تو ہے. اور اس کو بنیاد بنا کر بہت سے لوگ پھر کیا کہتے ہیں، بھائی اس سے تو ہدایت بھی ہے، گمراہ بھی ہو جاتا ہے آدمی. تو بھائی قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اگر آپ خود قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. تو کہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کوئی ہدایت پاتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے. لہذا ہدایت پانے کے لیے قرآن سے اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو آپ کو اتنے علوم، اتنے فنون، اتنے مہارت، اتنا سب چیزیں آنی چاہیے. یہ آپ کو آتی نہیں ہے، لہذا آپ تو گمراہ ہو جائیں گے. یعنی یہ جو چیز ہے، اب دیکھیے یہاں پر یہی بات ہمیں اپنے سامنے رکھنی ہے، ہمیں یہی بات اپنے سامنے رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو کہی، تو کیا اتنا کہہ کے چھوڑ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا اتنا کہہ کے چھوڑ دیا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے جو ہیں اس سے ہدایت پا جاتے ہیں؟ اتنا کہہ کے اللہ نے نہیں چھوڑا، بلکہ آگے کیا کہا؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، اس سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا. وما اور نہیں، یضل بہ، اس کے ذریعے کوئی گمراہ نہیں ہوتا مگر الا الفاسقین، مگر کون ہوتا ہے؟ جو فاسق ہوتا ہے. اب یا تو یہ کہا جائے کہ آپ سب فاسق ہیں، معاذ اللہ ما، یعنی اگر کوئی کہتا ہے بھائی آپ تو پڑھ نہیں سکتے، یہ الگ بات ہے کہ قرآن کے معانی مطالب، اس سے نئی بات کوئی اخذ کرنا، کوئی ایسا نکالنا، اس کی بات تو اپنی جگہ الگ ہوگی. لیکن ایک عمومی قرآن سے جو ہدایت حاصل کرنا ہے، عمومی جو بات ہے، عمومی طور پر جو آدمی لے رہا ہوتا ہے، اس کا تعلق تو اس سے نہیں، اس کا معاملہ تو بالکل مختلف ہے. عام طور پر ہم جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، ترجمے پڑھتے ہیں، عام آدمی کیا پڑھتا ہے؟ وہ ترجمے کس نے لکھے؟ علماء نے لکھے، انہوں نے ترجمے کیے ہیں نا. تفسیر کس نے لکھی ہے؟ علماء نے لکھی ہے. اور یہ جو علماء کا جو کرائیٹیریا بنا دیا ہے، جو اس کا سسٹم، بھائی یہ فلانے مدرسے کا فلانے، اللہ نے تو ایسی کوئی بات نہیں لگائی. اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ فلاں کا شاگرد ہوگا تو ٹھیک ہے، اور فلاں کا شاگرد ہوا تو بس یہ آدمی کسی کام کا نہیں ہے، ادھر تو کبھی دیکھنا بھی نہیں. اور وہ بھی یہی کہتا ہے ان کے بارے میں، حالانکہ دونوں قرآن کے علم کی بات کر رہے ہوتے ہیں، دونوں یہ ساری چیزیں اس کو وہاں سے حدیث سے اور اس سے پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو غرض یہ کہ یہ جو معاملہ ہے یہ تو زدم زدہ کا معاملہ ہے، ورنہ معاملہ اللہ نے بالکل واضح کیا. یہ بات صحیح ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے اسی کا معاملہ ہے کہ اگر اس سے انسان ہدایت اخذ کرنا چاہے گا تو ہدایت ملے گی، اور جب ہدایت کے لیے ادھر نہیں آئے گا، کسی اور مقصد سے آئے گا تو نہیں ملے گی. ہدایت کی غرض سے نہیں آئے گا. ایسے بھی مستشرقین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بڑا کام کیا ہے، بہت کچھ پڑھا لکھا ہے، بہت ساری چیزیں، بڑی تحقیق ہے، مگر ایمان رکھتے ہوئے نہیں ہے، ایمان لانے کے لیے نہیں ہے، ہدایت کی طلب میں نہیں ہے، تو نہیں ملے گا کچھ بھی. آئیں گے، پڑھیں گے، نکل جائیں گے، ہاں بات پڑھیں گے، دیکھیں گے، چلے جائیں گے. تو یہ معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اس کے لیے آغاز ہی میں بتا دیا کہ ہدی للمتقین،
کم از کم جو بات بتائی ہے نا کہ اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تمہارے اندر جو خصوصیات درکار ہیں، کوئی لمبی چوڑی ایسی، متقین کا ہے نا. اب متقین کا مطلب کیا بتایا؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب پر ایمان رکھے بغیر آدمی مسلمان رہ سکتا ہے؟ اللہ بھی غیب ہے، آخرت بھی غیب ہے، ایمان ہے نا، فرشتے بھی غیب ہیں، یہ سب بھی. یہ کتاب اللہ کے پاس سے آئی ہے، یہاں ہمارے لیے تو غیب ہے نا. اللہ کے رسول نے کہا یہ اللہ کے پاس سے، ہم نے تو نہیں دیکھا. یعنی غیب کا جو معاملہ ہے تو غیب تو اتنا ہمارے لیے، ہم نے تو رسول کو بھی نہیں دیکھا. مگر کم از کم یہ بات تو ہے کہ چلیے وہ تو تواتر ہے، لیکن اللہ کو تو کسی نے بھی نہیں دیکھا، آخرت کو تو کسی نے بھی نہیں دیکھا. ہمارا ایمان ہے ان پر. تو یہ تو اس کے بغیر تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہوگا غیب پر. تو کیا کہا؟ یعنی قرآن سے ہدایت حاصل کریں. پہلی شرط کیا بتائی؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، جو اس کی باتوں پر میں کہا بھائی مجھے کر کے دکھاؤ، میں تو اس کو پکڑ ہی نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا، چکھ نہیں سکتا، میں ایسی کسی چیز کو نہیں مانتا. تو نہ مانے وہ جائے یہاں سے. جو یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز تو میں جب دیکھ ہی نہیں سکتا تو اللہ اسے وہ دکھائے گا نہیں. یعنی ایمان تو دیکھے بغیر لانا ہے نا. جب دیکھ لیا تو خاص و دم ہو گئی. تو اسی لیے غیب میں رہتے ہوئے غیب پر ایمان لانا. اب عقل، تعلیم، یعنی ان تمام چیزوں کے نشانیاں، ان سب کی روشنی میں آدمی کی یہ عقل کا امتحان ہے. عقل بے شمار چیزیں ہم نے نہیں دیکھی، مانتے ہیں. بے شمار چیزیں ہم نے نہیں دیکھی، مانتے ہیں. کہاں ایسا ہے؟ کیسے لوگوں نے آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا؟ آنکھ سے تو نہیں دیکھا. کسی نے امریکہ دیکھا؟ یہاں بیٹھے جتنے لوگ ہیں شاید کسی نے دیکھا ہو، لیکن مانتے سب ہیں. بھائی کیوں مانتے؟ بھائی بات جتنے لوگ کہتے ہیں سب کی ایسے سب جگہ اور اس طرح دیکھا ہے. دیکھنے کی اگر شرط ہے تو دیکھے بغیر نہیں مانوں گا. تو اگر مظاہر اور علامات ہیں تو بے شمار ہے، اور کہنے والے بھی بے شمار ہیں. کہنے والے بھی بے شمار ہیں. ہر دور میں انبیاء کہتے رہے ان کے ساتھ. اس امت کتنی بڑی امت ہے یہ، اس وقت بھی جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے. تو غرض یہ کہ غیب پر ایمان ہدایت کے لیے غیب پر ایمان ہو گیا. اور اس کے بعد کیا؟ نماز قائم کر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور پھر جو دیا رزق اس میں سے خرچ کرو، اور پھر آخرت پر اور کتاب پر ایمان. یہ پھر وہی غیب چلا گیا. تو اتنی چیزیں، کوئی لمبی چوڑا کوئی آیا کوئی سسٹم آیا بھائی فلاں فلاں یہ اس کے بغیر تمہیں ہدایت نہیں ملے گی. سب سے پہلے شروع میں ہی بتا دیا کسی غلط فہمی میں مت رہنا بھائی. صرف ایمان چاہیے، اور ایمان کے مطابق عمل. اور دو عمل بتائے، صرف دو عمل بتائے. نماز قائم کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یعنی مال کو بھی مسلمان بناؤ، اپنے آپ کو بھی مسلم بنو. یعنی کام کرو، پھر آگے ہدایت ملے گی تو اس پر عمل کرتے چلے جاؤ، آگے ساری چیزیں آتی چلی جائیں گی. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے گمراہ کون ہوگا؟ وما یضل به الا الفاسق. کوئی گمراہ نہیں ہوگا اس سے مگر الا، سوائے الا کہہ کے کہا ہے نا استثناء، کوئی گمراہ. وما یضل به، اس سے کوئی گمراہ نہیں ہوگا الا مگر فاسق، فاسقین، فاسق جو اسے گمراہ ہوں گے. تو فاسق کی تعریف اگلی آیت میں آ رہی ہے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ کسی کو بھی فاسق نہیں کہا جا سکتا ہے. کیسا فاسق کیا ہوتا ہے؟ تو یہ فاسق اصلاً حد سے نکل جانے والا ہے. وہ اطاعت کی حد سے نکلے، یعنی حدود توڑے. تو بہرحال اس کی اللہ نے خود اس کے بارے میں بتایا کہ وہ کیا ہے، کیسا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو ایمان کے ساتھ ہدایت چاہتا ہے تو اللہ اسے دے گا. اور یہ بھی اللہ پر بڑا بہتان ہوگا، اللہ پر بڑا بہتان ہوگا یہ کہ کہا جائے ہم تو ہدایت مانگنے آئے، اللہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے. یعنی ہم ہدایت چاہیں مانگیں قرآن کے ذریعے اور اللہ ہمیں جو ہے گمراہ کر دے. معاذ اللہ، ایسا نہیں کرے. جب کوئی جو ہدایت مانگے گا اللہ اسے ہدایت دے گا، اور جو ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتا تو اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا. یعنی یہ چیز کیا ہے؟ یہ مانگنے سے ملتی ہے، یہ طلب سے ملتی ہے. یعنی یہ چیز جو ہے انسان چاہتا ہے تو ملتی ہے. باقی رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یعنی بغیر مانگے بھی دیتا ہے، جس کا جو ہے دے دیتا ہے. تو اس اعتبار سے اگلی مرتبہ یہ بات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللهم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک
اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، رحم و کرم بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. یا اللہ ظالموں کی سرکوبی فرما. یا اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. رحم و کرم بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما دے. یا اللہ مسائل، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، امراض سب کا خاتمہ فرما دے. اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم. جناب کوئی بات مزید کوئی